تمام علماء حق کے بیانات اور وظائف سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ایک مسلمان کے لیے یہ بات واضح فرما دی کہ صرف خود ٹھیک ہو جانا کافی نہیں ہے کہ آدمی خود تو ٹھیک ہو گیا، اور اپنے گھر والے، اپنی اولاد اگر غلط راستے پر جا رہی ہے تو تمہاری ذمہ داری محض اپنے طور پر ٹھیک ہو جانے سے پوری نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو دینی فرائض کے بھی پابند ہیں، نمازیں بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، صف اول میں حاضر رہتے ہیں، لیکن اولاد کی طرف دھیان نہیں کہ اولاد کدھر جا رہی ہے، اس کو صحیح راستے پر رکھنے اور دین کا پابند بنانے کی طرف توجہ نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نکلی جاتی ہے اور پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ یہاں قرآن کریم نے ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان الفاظ کو استعمال کر کے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ یہ کہہ کر فارغ ہو جایا کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم نے اپنی اولاد کو بہت سمجھاتے ہیں لیکن کیا کریں کہ اولاد مانتی نہیں، فہمائش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہر طرح سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں، تو اب ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری تو اتنی ہے کہ سمجھا دیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر فرض کرو تمہاری آنکھوں کے سامنے آگ سلگ رہی ہے اور تمہارا کوئی بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا تم صرف اس کو زبانی سمجھانے پر اکتفا کر لو گے کہ زبانی طور پر کہتے ہیں نہ بیٹا اس طرف مت جانا، یہ تم جل جاؤ گے؟ اگر وہ ماں باپ حقیقتاً اپنی اولاد کا درد رکھتے ہیں تو محض زبانی فہمائش پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ان کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو گود سے لے کر اس کو آگ سے دور نہ کر دیں۔ تو اس طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جذبہ جس طرح کے دنیا کی آگ کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ اگر اولاد آگ کی طرف بڑھ رہی ہو تو تم صرف زبانی سمجھانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیتے ہو، اسی طرح جہنم کی آگ کی طرف اگر اولاد بڑھ رہی ہے، گناہوں کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، بددینی کی طرف، تو اس وقت بھی تمہیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ تم ان کو اس سے باز رکھنے کی اپنی پوری طاقت صرف نہ کر دو۔ تو محض ایک آدھ مرتبہ سمجھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہمیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی ساری طاقت خرچ نہ کر دیں، ساری قوت خرچ نہ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی ہے، اور یہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا۔ اب اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایمان کی دولت چھوڑ کر نہیں جاتے اور ان کو ایمان اور عمل صالح کی طرف نہیں دعوت دیتے اور نہیں بلاتے یا اس کی تربیت نہیں کرتے، تو یہ ہمارا ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے کہ انسان اس میں پکڑا جائے گا، گردن پکڑی جائے گی کہ تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے۔